تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم نے بے شمار دعائیں کی، تہجد کے سجدوں میں آنسو بہائے، تم نے اپنے رب کو منانے کی ہر طرح سے کوشش کی، مگر اب تک وہاں سے جواب کیوں نہ آ سکا؟ اگر یہی کشمکش تمہیں قبولیت کے شب میں مبتلا کر رہی ہے اور تم مایوس ہو کر خود کو تنہا محسوس کرنے لگے ہو، تو سنو، اس کی بادشاہیت میں عنایات کے خزانے بھرے ہیں۔ وہ تمہاری بے شمار نیند سے خالی راتوں اور خالی اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی ضرور رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں بہت قریب ہوں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے۔ یاد رکھو کہ جس درد نے تمہارے ہوش و حواس گم کر دیے ہیں اور تم رب کے آگے دعاؤں میں سچوں میں آنسوؤں سے اپنے درد کی دوا کے طلبگار ہو اور تمہیں ہر رستہ طریق نظر آ رہا ہے، تو سنو، میرا رب خود تم سے مخاطب ہے کہ تم دکھ میں اپنا توازن نہ کھو بیٹھو۔ تمہارا رب اپنی ذات اور صفات میں ہر ایک سے بالاتر ہے اور اس کے کمالات لازوال ہیں۔ جان رکھو کہ اللہ ظالم اور سخت گیر نہیں، وہ پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود تمہارے حق میں رحیم ہے۔ اگر تمہارے کام تمہاری کی گئی تدبیر کے مطابق نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہرگز ہی نہیں کہ تم اپنے رب سے ہی مایوس ہو جاؤ۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر جو خلا پیدا ہو گئی ہے وہ اسے کبھی بھر نہیں سکے گا، لیکن انسان یہ نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کتنا عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ایک تدبیر تم کرتے ہو اور ایک اللہ، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جانتے ہو آج جو تم بے سکون ہو گئے ہو، خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہو، اس کی بنیاد صرف دو وجہ پر ہے۔ یا تو تمہیں ماضی نے پریشان کر رکھا ہوگا یا تمہیں فیوچر میں جانے کا خوف ہوگا۔ تو سنو، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر کوئی غم نہیں ہوتا، نہ انہیں ماضی کا دکھ ستاتا ہے اور نہ انہیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ وہ اپنے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں دے کر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اگر تمہارا خوشیوں کا اکاؤنٹ غموں اور دکھوں سے بھر گیا ہے اور تمہاری زندگی سے مسکراہٹوں کے خزانے خالی ہوتے جا رہے ہیں اور خوشی کی وجہ ختم ہو گئی ہے، تو ممکن ہے جس راہ پر تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بدلے میں تمہیں معجزے عطا کرنے ہو۔ یاد رکھو، صبر سے گزرا ہوا سفر تمہیں اللہ کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اور زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا میں شکر گزار رہنے والے لوگ وہ بھی پا لیتے ہیں جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اس کھوئی ہوئی چیز کی بہترین ریپلیسمنٹ ملنی ہو۔ کبھی اپنے ماں باپ سے پوچھنا کہ اگر وہ تمہارا نصیب لکھتے تو کیسا لکھتے، تو تم یہ کیسے بھول سکتے ہو کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ تمہارا دل کیسا ہے اور تمہیں کیا چیز چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے، تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی تم خود کو مایوس مت کرنا اور نہ کبھی بے یقین ہونا، اور توکل سے جڑ کر رہنا۔ یاد رکھو، یقین میں وہ طاقت ہوتی ہے
جو مدھم پڑھتے دل کی دھڑکنوں کو پھر سے روانی بخشنے لگتی ہے، اور تمہیں وہ گلاب عطا ہوتے ہیں جن سے کانٹے چن لیے جاتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو سنو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ قبول نہ ہونے والی دعاؤں سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ وہ تمہارے لیے اچھائی کے دروازے بروں کے ہاتھوں سے کھلواتے ہیں۔ جن صاف نیتوں سے تم دعائیں مانگ رہے ہو، اللہ تمہیں اپنے ہی بندوں کے شر سے بچا کر تمہاری زندگی کا سفر بہترین منزلوں پر پہنچا دیتا ہے۔ تم صرف خدا کو جانو، پھر خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ بے فکر ہو جاؤ، بہترین منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ تمہاری دعائیں جو قبولیت کے دروازے کھلوائیں گی تو تمہاری بکھری زندگی نکھر جائے گی۔ وہ اپنے فضل کا ایسا نظام چلائے گا کہ عطاؤں کے سارے بند دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے، اور یہ غموں کی چادر رحمت کا سائبان بن جائے گی، اور دعاؤں کی قبولیت تمہارے لبوں کی مسکراہٹ میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن دعاؤں کی قبولیت کی آپ شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی گئی ایک ایک دعا پر قبول فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔